على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم افمن کان میتا، اور وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا لہ نور، اور ہم نے اسے ایک روشنی عطا کی، یمشی بہ فی الناس، کہ جس روشنی کے ساتھ وہ انسانوں کے درمیان چلتا ہے۔ غافل آدمی مردے کے مانند ہوتا ہے، ذاکر آدمی زندہ کے معنی ہوتا ہے۔ ذکر کی کثرت کی وجہ سے غفلت انسان کی زندگی میں بدل جاتی ہے، لہذا یہ نور نسبت ایسی نعمت ہے کہ جو بندے کو روحانی طور پر زندہ کر دیتی ہے۔ اس نور کے ملنے کی مختلف لوگوں پر مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ کسی نور کو ہمارے مشائخ کی زبان میں فیض بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے بہت فیض ملا، برکت ملی، نور ملا، رحمت ملی، یہ سارے الفاظ اس ایک ہی نعمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فیض ملنا سے مراد یہ کہ مجھے نورانیت ملی۔ چنانچہ جب کوئی آدمی بیعت ہوتا ہے اور ذکر شروع کرتا ہے تو ذکر کرنے سے اس کو فیض ملتا ہے، اس کو نور ملتا ہے۔ اس کی ایک علامت تو یہ ہے کہ انسان کے دل کو تسلی مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ جب بھی وہ نور ملے گا تو انسان کو سرور ملے گا، جب بھی ظلمت ملے گی انسان کو پریشانی ملے گی۔ تو ظلمت کی وجہ سے بے چینی ملتی ہے اور نور ملنے سے انسان کو سرور ملتا ہے۔ اس لیے مسجد میں آ کے بندہ ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ذکر اور مراقبہ کرنے کے بعد بھی انسان کی طبیعت میں ایک نشاط محسوس ہوتا ہے۔ تو طبیعت میں ہلکا پھلکا پن محسوس ہونا، نشاط محسوس ہونا، یہ اسی فیض کی علامت ہے۔ طبیعت میں ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آدمی اس کو الفاظ میں ایکسپریس بھی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ غم ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں کون ہے جس کے پاس پریشانیاں نہیں ہیں؟ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بھی بے غم نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم نہیں۔ اس لیے یہ دنیا یہ تو مسائلستان ہے، قدم قدم تو مسائل مختلف عمر میں مختلف ہوتے ہیں۔ تو بے چینیوں پریشانیوں کے باوجود دل کو تسلی سے مل جانا، یہ اس فیض ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔
بعض اوقات اس بندے کو اچھے اچھے خواب محسوس ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کی زیارتیں ہوتی ہیں، نبی اسلام کی زیارت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت خواب میں ہو سکتی ہے۔ یہ تمام علامتیں ہیں کہ اس شخص کو نور مل رہا ہے، فیض مل رہا ہے۔ اور اگر انسان غفلت کی زندگی گزارے تو پھر خواب بھی ڈراؤ نہیں آتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے بھینسیں بھاگ رہی ہیں، کبھی دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے ایک گھوڑا بھاگا ہوا آ رہا ہے، ایک گدھا بھاگا ہوا آ رہا ہے، ایک سانپ بھاگا ہوا آ رہا ہے، سانپ مجھے کاٹ رہا ہے۔ تو اوٹ پٹانگ خواب ہوں گے، تو جب سوچ ایسی ہوگی۔ تو کبھی کبھی اس فیض ملنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان سے مبشرات محسوس ہوتی ہے۔ کبھی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جوش مارتی ہے، جذبہ مارتی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ جیسے محبت کی گرمی بندہ خود محسوس کر رہا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ذکر کرنے والا آدمی ہے اس کو مراقبے کے اندر بیٹھے ہوئے ایک نیند کسی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ حقیقت میں نیند نہیں ہوتی، یہ اونگ ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں نعاس کہتے ہیں، اونگ کا طاری ہونا، اس کو عربی میں نعاس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ۔ تو بدر والی رات اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر اور صحابہ کرام پر سکینہ نازل فرمائی تھی، اس کا نتیجہ نعاس کی شکل میں نکلا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر سکینہ نازل فرمائی۔ یہ سکینہ ایک رحمت ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سکینہ رحمت جو نازل ہوتی ہے تو اس کا ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا دل ایسا اثر محسوس کرتا ہے کہ بندے کو غنودگی سی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ وہ نیند نہیں ہوتی، لیکن عام آدمی سے کوئی فرق نہیں کر سکتا، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے نیند آئی، میں سو گیا۔ حالانکہ نیند اور چیز ہے، غنودگی جو رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے وہ اور چیز ہے۔ یہ خمار ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں۔ جیسے ایک آدمی نے کوئی نشہ والا دوائی کھا لی، تو اس نشے والی دوائی کے کھانے سے اس کے خمار ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی اس کو بدنی طور سے نیند آ رہی ہے، بدن کا تقاضا نہیں ہے نیند، دوائی کی وجہ سے اس کا دماغ ایک ایسی کنڈیشن میں ہے۔ اسی طرح اس رحمت کی وجہ سے انسان کا دماغ ایک ایسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے، خمار سا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مراقبے میں انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہے، اگر نیند بھی آ جائے تو اس سے ڈرنا گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال ایک آدمی کسی سخی کے دروازے پر فجر کے بعد آ بیٹھے اور ظہر تک بیٹھے رہے، بھلے درمیان میں 1-2 گھنٹے اس کو نیند آئی تو وہیں بیٹھا بیٹھا سویا بھی رہا، تو جب بھی مالک نکل کے پوچھے گا نا اس کے بارے میں کہ یہ کب آیا، تو بتانے والے 2 گھنٹے نکال کے بتائیں گے، یہ کہیں گے نہیں فجر کے بعد آ گیا تھا۔ تو جس طرح بتانے والے کہیں گے جی کہ فجر کے بعد آ گیا تھا اور اس کے سونے کا ٹائم اسی انتظار میں شامل، اسی طرح جو مراقبے میں ایک دفعہ بیٹھ گیا، اب اگر درمیان میں اس کو نیند بھی آ گئی تو وہ اسی مراقبے میں شامل ہے۔ پھر آج کل تو یہ بات سمجھنی اور بھی آسان ہو گئی۔ دیکھیں سیل فون ہے نا، اس کو آپ چارجر پہ لگا دیں تو برابر ہے، سکرین آن ہو پھر بھی چارجنگ ہوتی رہتی ہے، اور سکرین آف ہو جائے
تو بھی چارجنگ ہوتی رہتی ہے، چارجنگ میں فرق نہیں آتا۔ تو بس یوں سمجھیں کہ مراقبے میں انسان کی اسکرین آن ہوگی تو بھی فیض ملتا رہے گا، اور کسی وقت اسکرین آف بھی ہو جائے تو بھی چارجنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ کہ کنیکشن جو جوڑا ہوا تھا، تو بعض لوگوں کو پھر یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے، بعض لوگوں کو اس فیض ملنے کی کیفیت یوں محسوس ہوتی ہے کہ ان کا دل آخرت کی طرف نا زیادہ توجہ کرتا ہے، زیادہ آخرت کی طرف، قبر، حشر، جنت، اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں فیض ملنے کی۔ جب فیض مل جاتا ہے تو پھر انسان کا دل موم ہو جاتا ہے، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بھر جاتا ہے مومن کا دل۔ اب اس دل پر اثرات کیا ہوتے ہیں اس فیض کے؟ کہ اگر انسان کچھ عرصہ ذکر کرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل جاری ہو جاتا ہے۔ دل جاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دل جاری ہونے کے کئی مطالب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے دل میں ایک حرکت محسوس ہوتی ہے، جیسے انسان بیٹھا ہو تو کبھی کبھی اس کا مسل جو ہے وہ پھڑکنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو اپنے جسم میں ایک حرکت فیل ہوتی ہے مسل کی۔ اسی طرح یوں سمجھیے کہ ذکر کے کرنے سے انسان کے دل کا مسل حرکت میں آ جاتا ہے، چنانچہ انسان کو اپنے دل میں اللہ 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 کا دھیان محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ہے پلپیٹیشن آف ہارٹ، جو عام ہے دل کا دھڑکنا، اور ایک ہے قلب کا جاری ہونا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ دل کا دھڑکنا تو 70-80 مرتبہ ایک منٹ کے اندر پمپنگ آف بلڈ ہے، لیکن جو ذکر ہے وہ کوئی اور چیز ہے۔ وہ ذکر جو ہے وہ اس پلپیٹیشن آف ہارٹ سے 2-3 گنا زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو جو ہے، اور وہ ایسی جیسی میٹھی میٹھی انسان کو گدگدی محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کو اپنے سینے میں میٹھی میٹھی گدگدی محسوس ہوتی ہے۔ اس کو تحرک کہتے ہیں، یعنی دل کا جاری ہو جانا۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد یہی تحرک جو ہے یہ تذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے قلب سے اللہ 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 یوں ہو رہا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ دل کے جاری ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل کا حکم انسان کے پورے جسم کے اعضاء پر جاری ہو جائے، اس کو تحرک کہتے ہیں، کہ انسان کے جو اعضاء ہیں وہ دل کے تحت آ جائیں۔ اور بعض بزرگوں نے کہا کہ نہیں، دل جاری ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا حکم یعنی شریعت کا حکم انسان کے جسم پر جب جاری ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس کا دل جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہی بہترین جو ہے نا اس کی تعریف ہے کہ جو بندہ سمجھے کہ میرا دل جاری ہو گیا تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ کا حکم میرے بدن پر جاری ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوا تو فبیا، اگر جاری نہیں ہوا تو پھر اس ذکر کو کیا کرنا ہے کہ جس میں انسان کو اتباع سنت نصیب نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ سب نعمتیں انسان کو مراقبے سے ملتی ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے حصہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جاری فرمائے۔ کیونکہ ایک دفعہ جب دل جاری ہو جاتا ہے نا تو اس سے وہ لطف اور لذت ملتی ہے کہ انسان اس کو چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس پوائنٹ پر کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، اس کو ہمارے مشائخ نے کہا الفانی لا یرد، کہ فانی کبھی بھی واپس نہیں لوٹتا۔ اب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ فانی واپس کیسے نہیں لوٹ سکتا؟ تو انہوں نے جواب دیا جی کہ یہ بتاؤ کہ ایک
پھل پکنے کے بعد پھر کچا ہو سکتا ہے؟ تو نہیں. ان کا اچھا ایک اور مثال دو کہ ایک بچہ بالغ ہونے کے بعد نابالغ ہو سکتا ہے؟ تو نہیں. ان کا بالکل اسی طرح کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کی وجہ سے وہ گناہوں سے اس طرح بچ جاتا ہے کہ اب نیچے گرنے کا اس کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کو صلاح قلبی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلاح قلبی عطا فرمائے.